ریچ کر دو. پولیس نے اپنی تھوڑی سی کوششیں جاری رکھی. تو ہمارے جتنے بھی پولیس آفیسرس ہیں ایس ایچ اوز ہیں انہوں نے اپنی تھوڑی سی کوششوں کے اس تناظر میں کافی ایکشن لیا. اس میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا, کچھ مال مسروقہ بھی برآمد ہوا. حال ہی میں ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے 110/2023 جس میں ایک ملزم محمد اشرف گرفتار ہوا جس نے کسی دکان کو توڑا اور اندر سے جتنی بھی کافی چیزیں زیادہ تر ہارڈ ویئر کی چیزیں تھیں تقریباً 5 لاکھ مالیت کی سامان برآمد ہو گئی ہے اور یہ ملزم پکڑا گیا ہے, رنگ ہاتھوں گرفتار کیا ہے. اور یہ تمام 5 لاکھ کے ملکیت کی جتنے بھی سامان تھے مال مسروقہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا برآمد ہے. تو یہ کیس انشاءاللہ اس کو ہم چالان میں بھیج دیں گے. اچھا, دوسرا مقدمہ اسی کی ایک کڑی ہے ہماری اسپیشل برانچ کی کوششوں سے, جی پی اسپیشل برانچ کی کوششوں سے کہ کیس ٹریس ہوا ہے جس میں بندہ لے کے جا رہا تھا کوئی ملزم شبیر حسین کچورا, کوئی موٹر جس کی مالیت تقریباً کوئی 25,000 مالیت کی موٹر گاڑی پہ لے کے جا رہا تھا. تو اس کو بھی انٹرپٹ کر کے روکا ہوا ہے اور وہ بھی برآمد ہوا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام اپنے اپنے چینلز پہ بتا دیں, لوگوں کو کہیں کہ محتاط رہیں. اور اسی حوالے سے میں نے ابھی تھوڑی سی اپنی پالیسی یہ اپنائی ہوئی ہے کہ ہم رات کو گشت کر لیں گے. گشت کے دوران ہمیں جہاں جہاں کوئی مل جاتا ہے اس کی چیکنگ تلاشی اور اپنے جتنے بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کر کے وہاں پہ جتنے بھی آنے جانے والوں کو کڑی سی کڑی نگاہ رکھ لیں گے تاکہ یہ چوریوں کا جو تدارک ہمارا ہو سکے. اور اس کے علاوہ بازار کمیٹی سے بھی میں نے ملاقات کرنی ہے چونکہ وہاں پہ چوکیداری کا سسٹم ہے تو اس سسٹم کو بھی ہم بہتر طریقے سے رائج کر لیں گے اور پولیس کی ذرا موبائلنگ بھی ہوگی تو دونوں کمیونٹیز مل کے ہم اس چیز کو آنے کے لیے تدارک کریں. بہت شکریہ. کر کے عدالت کے دروازے تک پہنچا دے تو اس میں سارے ایویڈنسز بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. علاقہ کچھ اس قسم کا ہے کہ جہاں میں اپنے جو سولڈ ایویڈنسز نہیں ملتے, سپوز کر لیں کہ ایک بندہ چوری کر لیتا, ہو سکتا وہاں پہ کوئی مطلب کسی نے نہ دیکھا ہو, شک کی بنیاد پہ نکلا ہے, یہ بھی ایشوز ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ہم گرفتار کرتے ہیں ان کو سزا بھی ہوتی ہے. بعض اوقات اس میں تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ ایک بندے کی وہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو قانون سے چھوٹ گیا. بیل کسی بھی بندے کی بندے کا رائٹ ہے, اس کا کیس تو ہم کر لیتے ہیں. بہت سارے کیسز ایسے ہوتے جو بیلیبل افینسز ہوتے ہیں جس میں پولیس اریسٹ کر لیتی ہے, اس کو بیل کر دے, لیکن اس کی فائل عدالت میں چل رہی ہوتی ہے, عدالت میں اس کو سزا بھی ہوتی ہے, وہ جیل بھی چلا جاتا ہے. صرف اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ بیلیبل افینسز میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے اس کو چھوڑ دیا. ہم اس کو بیل کرتے, چھوڑتے نہیں ہیں. اس کی کیس چالان کرتے ہیں, چالان کر کے ہم کورٹ میں سبمٹ کرواتے ہیں. ہمارے پاس جتنے بھی ایویڈنسز ہوتے ہیں اس ایویڈنس کے مطابق اس کو واپس سزا ملتی ہے. سے کام ہوتا ہے کہ جو پچھلا جو ایس ایس پی چھوڑ کے جا چکے ان کے اپنے شروع کیے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. صرف یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے کہ پچھلے والے کو آپ سائڈ پہ رکھ لیں, نئی چیزیں کر لیں. ایسا نہیں ہے. ہم نئے ترجیحات بھی اپنے آگے لے کے جاتے ہیں اور پچھلے جتنے پینڈنگ کام ہیں ان کو بھی ہم لے کے چلے جاتے ہیں. یہ سارے ترجیحات چونکہ مطلب ابھی میری پوسٹنگ میں کچھ دن ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے ابھی تک لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے ابھی تک میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ ابھی تک میٹنگ نہیں کی. یہ میٹنگ میں یہ ساری چیزیں طے کر لیں گے, پھر ایک کمپریہنسو سی چیزیں میں آپ سے بھی شیئر کر لوں گا. اللہ زندگی دے تو جب ایک سرٹن ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے پھر اسی کانٹیکسٹ میں ہی ہم پروگریس رپورٹ آج کے اس دن کی یا میں جس دن میٹنگ رکھ لوں گا اس دن کے حوالے سے ہم نے کیا ترجیحات فکس کی تھی, ہماری اچیومنٹس کیا رہی ہے, ہماری کوتاہیاں کیا رہی ہیں, نئی چیلنجز ہمیں کیا پیش آ گئی, پھر وہ ایک کمپریٹیو آپ کر لیں گے تو عوام کو بھی پتہ چلے گا. تو سال کے شروع میں یہ چیزیں تھیں, پھر سال کے اینڈ میں یہ اچیومنٹس ہماری. اچھا سر, آپ کو پارٹ کی سائیکل لگائی تھی چیک پوسٹوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ وہاں تو آپ نے وہاں پر آپ روکتے ہیں
لیکن جو فالٹ وائز لوگ بیچتے ہیں اس طرح کوئی گیم ابھی تک ہاتھ نہیں لگا سر. ان موٹر سائیکلوں پہ میں نے ابھی نئی اسٹریٹجی میں نے اپنانی ہے. کل میں نے یہ تقریباً یہ کوئی منڈے ٹیوزڈے کو میں نے اپنا کرائم میٹنگ رکھی ہے. وہ سارے کچھ میری اپنی پالیسی ہے, چونکہ میں نیا آیا تھا, چونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے میں اپنے ایکچوئل پولیسنگ کی طرف میں آیا نہیں ہوں. پہلے میں اپنے بندوں کی میٹنگ کر لوں گا, اپنے ایس ایچ اوز تمام جتنے بھی اسپیشل برانچ, پھر وہاں پہ تمام جتنے بھی کچھ میں نے کافی چیزیں سوچی ہے, پالیسیز وضع ہوں گی. ہم اپنے کرائم کو کس طرح کم کر سکتے ہیں, چوری کے وارداتوں کو کس طرح کم کر سکتے ہیں, موٹر سائیکل تھیفٹ کس طرح کم کر سکتے ہیں, جو باہر کے آنے والوں کے بارے میں جتنے بھی ہمارے پاس ایک ٹیمپرری ریزیڈنس ایکٹ ہے, جو باہر سے آ کے 2-3 دن مختلف ہوٹلوں میں یا مختلف گھروں میں یا 1 مہینہ 6 مہینہ سال کے لیے جو آتے ہیں, ان کے بارے میں ہم نے پالیسی ہم نے اپنی وضع کر دینی ہے. تو وہ ساری چیزیں جب میں اس پہ میٹنگ کر لوں گا تو اس پہ باقاعدہ طور پر ہم ایک آپ کے ساتھ ایک نشست کر لیتے ہیں. تو میری اپنی جو ایک ہمارا 1 سال کی پولیس پلاننگ ہوتی ہے, پولیس پلاننگ کے اندر بہت ساری میں نے چیزیں رکھنی ہے کہ ہم نے سال کے اندر کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی وہاں پہ ڈسکس ہوں گی. تو یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں ابھی کچھ کہہ دوں, تو اس میٹنگ میں سارا ایجنڈا انشاءاللہ جب میں شیئر کر لوں گا تو آپ لوگوں کے ساتھ جو نشست ہوگی اس میں پھر انشاءاللہ فردر ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. میں خود سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی کل کے مستقبل پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. جو میں نے سنا یہاں پہ ٹورزم کا اچھا خاصا فلو تھا, جب یہ سیکریٹری ایشوز تھوڑی سی نمودار ہو گئی کہ سارے کے سارے جتنے بھی ٹور آپریٹرز کے جو جتنے بھی مطلب بکنگس تھیں وہ سارے کے سارے کینسل ہو گئی. اب بھی میں دیکھ رہا ہوں فلائٹس پہ سیاح کی تعداد بہت ہی کم ہے, لیکن جس دن میں آیا تھا 1 ہفتہ پہلے اس سے لے کر آج تک روزانے کے حساب سے ماشاءاللہ امپرومنٹ ہو رہی ہے. جس طرح سے سوشل میڈیا